بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ملجم کا تعارف اور اس کی حقیقت نگاہ امام علی علیہ السلام میں عبد الرحمن بن عمر، جو کہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی کے نام سے معروف تھا، یہ شخص یمن کا رہنے والا تھا۔ جب خلیفہ سوئم عثمان کو قتل کر دیا گیا اور حضرت امام علی علیہ السلام مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے یمن کے حاکم، جو کہ پہلے حبیب بن منتخب تھے اور عثمان کی طرف سے حاکم یمن تھے، کو اپنی جگہ برقرار رکھا اور اس کو خط لکھا کہ اپنے علاقہ کے 10 باہوش، عاقل، فصیح اور مورد اطمینان افراد کو میری طرف بھیج دو۔ تو ان 10 آدمیوں میں سے ایک ابن ملجم مرادی تھا۔ یہ لوگ جب حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا، اور سب کے سب مہمانوں کو ہدیہ اور انعام سے نوازا گیا۔ ابن ملجم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب اس نے چاہا کہ بیعت کرے تو 3 دفعہ امام علی علیہ السلام نے اس کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جب تیسری بار آیا تو امام علیہ السلام نے اس کی بیعت کو قبول کیا اور بیعت کے وقت فرمایا، کیا چیز انسان کو متقی ترین فرد بننے سے روک سکتی ہے؟ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری یہ داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے محاسن پر پھیرنے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب ان لوگوں نے چاہا کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے بیعت کریں تو حضرت نے ابن ملجم سے 3 دفعہ بیعت لی، اور اس پر ابن ملجم کو حیرت ہوئی اور اس کی وجہ حضرت سے پوچھی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنے کام سے کام رکھ، مجھے امید نہیں کہ تو اپنی بیعت پر باقی رہے گا۔ ابن ملجم نے کہا، جب میں آپ کی حضور آیا اور اپنا نام بتایا تو آپ ناراحت ہوئے، جبکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے حضور میں رک جاؤں اور آپ کے کنارے جہاد کروں۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا، وہ یہودیہ دایا تم کو یاد ہے؟ جب تم روتے تھے تو تمہارے منہ پر تھپڑ مار کر کہتی تھی، چپ ہو جا اے پلیدوں کے پلید، اور ناکا صالح کو شہید کرنے والوں سے بھی تم پلید ہو، کیونکہ جب بڑے ہو جاؤ گے تو ایسا کام انجام دو گے اور ایسی جنایت کے مرتکب ہوگے جس سے خدا کا خشم جاگ جائے گا اور دوزخ کی آگ کے راستے پر جاؤ گے۔ ابن ملجم نے اقرار کیا اور کہا، مگر آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور مجھ سے بھی جھوٹ نہیں بولا گیا ہے، اور حق بات کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں۔ تو میرا قاتل ہے اور بہت جلد میرے سر کے خون سے میرا چہرہ رنگین ہوگا۔ ابن ملجم نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو مجھے بہت دور کسی جگہ بھیج دیں یا مجھے قتل کر دیں۔ تو جواب میں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جائز نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے ایسے کام پر جس کو اس نے ابھی انجام نہ دیا ہو۔ ابن ملجم کوفہ میں ساکن ہوا اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوا، اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کی کامیابی کی خبر لے کر کوفہ میں داخل ہوا، اور یہ خبر لے کر جب قبیلہ بنی تمیم کے محلہ میں پہنچا تو اس کو قطام نے اپنے گھر دعوت دی اور نہروان میں قتل ہونے والوں کی خبر پوچھی، اور جب سنا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا باپ، بھائی اور چچا مارے گئے ہیں تو اس نے ابن ملجم کو اپنے عشق اور خوبصورتی کے جال میں گرفتار کر لیا، اور شادی کے لیے جو شرائط اس نے رکھی ان میں سے ایک شرط حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید کرنا تھی، جو اس نے عشق کی دیوانگی میں قبول کر لی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابن ملجم نے کہا، علی کو میں قتل کروں گا۔ حجاج بن عبداللہ نے کہا، معاویہ کو میں قتل کروں گا۔ عمر بن بکر تمیمی نے کہا، عمر عاص کو میں قتل کروں گا۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ 19ویں رمضان کی صبح کو نماز کے وقت ان کو قتل کیا جائے۔ حجاج شام کی طرف، عمر مصر کی طرف، اور ابن ملجم نے کوفہ کا رخ کیا۔ ابن ملجم کوفہ میں داخل ہونے کے بعد محلہ بنی کندہ میں جہاں خوارج رہتے تھے چلا گیا اور اپنے ارادہ کو ان سب سے پوشیدہ رکھا۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ وہاں اس نے قطام بنت اخضر تمیمہ کو دیکھا۔ اس کے باپ اور بھائی خوارج میں سے تھے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں نہروان میں قتل ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ حضرت امام علی علیہ السلام کی دشمن تھی۔ جس وقت ابن ملجم نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو اس سے شادی کے لیے رشتہ دیا۔ قطام نے کہا، میرا مہر 3000 درہم یا دینار، ایک کنیز، ایک غلام اور علی کو قتل کرنا ہے۔ ابن ملجم نے کہا، سب کام ممکن ہے لیکن علی کو قتل کرنا کیسے ممکن ہے؟ قطام نے کہا، جس وقت علی کسی کام میں مشغول ہوں تو تم ان کے سر پر تلوار مارنا، اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میرے دل کو سکون مل جائے گا اور تمہیں عیش و آرام، اور اگر تم قتل ہو گئے تو تم کو جو ثواب آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ابن ملجم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ قطام نے کہا، اپنے خاندان سے کچھ
لوگوں کو تمہیں ساتھ کرتی ہوں۔ اس کے بعد ابن ملجم لعین نے حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے کا کام انجام دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔